السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان کی برکتوں سے، رحمتوں سے، نعمتوں سے اور فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، سلسلہ رمضان۔ اس میں انشاءاللہ العزیز آج ہم بات کریں گے، جیسا کہ 20 رمضان آنے والا ہے اور اس سے پہلے سبھی اعتکاف والے جن کو اللہ تعالیٰ نے سعادت دی ہے اعتکاف کی، وہ اس کی تیاری میں مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سب اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو قبول کرے۔ تو آج انشاءاللہ العظیم ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اعتکاف کے مسائل کے بارے میں، وہی سلسلہ جو سلسلہ رمضان ہم نے شروع کیا تھا اس میں۔ تو قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر کیا، ساتھ ہی اعتکاف کا ذکر کیا، چونکہ اعتکاف رمضان میں ہوتا ہے اور رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عبادت کے لیے خاص کر دیتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے خاص کر دیتے تھے۔ اور پھر اعتکاف، اس میں تو انسان سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی خاطر، اپنا گھر بار چھوڑ کے اور دنیا کی ہر چیز چھوڑ کے جو ہے صرف اور صرف اپنے ذہن کو، اپنے جسم کو اللہ کی عبادت کے لیے تھکاتا ہے۔ اور جس جسم کو اور ذہن کو اور جس توانائی کو ہم اللہ کی عبادت کے لیے تھکائیں گے، استعمال کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کتنی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اعتکاف کرتے ہیں، اور مقبول اعتکاف اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ تو ماشاءاللہ سے پھر اعتکاف کرنے والے اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح ہے، متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کر لیا، اور پھر آپ کی ازواج نے بھی اعتکاف کیا اسی رمضان کے آخری عشرے میں۔ یہ ایسی خاص عبادت ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے شروع کیا پھر کبھی نہیں چھوڑا، اور آپ کی ازواج بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں اپنی کمر کس لیا کرتے تھے عبادت کے لیے، بہت زیادہ جوش و خروش کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو تھی اعتکاف کے کچھ فضائل، چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، اور سب سے بڑھ کر دنیا داری کو بالکل چھوڑ کے، بالکل تنہا ہو کے الگ ہو جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مسجد میں جا کے بیٹھ جانا اپنے خیمے میں اور اللہ سے لگن لگا لینا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ ہمیں بھی اس کام کی توفیق دے۔ اب ہم اعتکاف کے چند مسائل کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو اعتکاف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے۔ تو آخری 10 دن چونکہ 20ویں رمضان سے شروع ہو جاتے ہیں، تو 20ویں رمضان فجر کی نماز پڑھ کے اعتکاف کی جگہ پہ چلے جانا چاہیے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ الگ سے اپنا خیمہ لگایا جائے تاکہ توجہ بالکل اللہ کی طرف ہو، اور رحمان کے درمیان اور اس کے بندے کے درمیان دنیا کی کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اعتکاف کرنے والا اپنی جگہ پر رہے گا، اللہ کی عبادت میں مشغول رہے گا، نوافل ادا کرے گا، ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں گی، اور شب قدر کو تلاش کیا جائے گا۔ اور پھر اعتکاف کرنے والا بغیر کسی بہت مجبوری کی حالت میں اپنے اعتکاف کی جگہ سے اٹھ کے باہر جائے، ورنہ کوشش یہی کرے کہ وہ اپنے اعتکاف کی جگہ پر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حاجت کے لیے گھر میں کبھی جاتے تھے، اور یا یوں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک ادھر کرتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر دھو دیتی، کنگھی کر دیتی۔ تو اس طرح ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک چونکہ ساتھ ہی تھا۔ اعتکاف مسجدوں میں ہوگا، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے آیت وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ تو عورتیں اور مرد مسجد میں اعتکاف کریں گے، عورتوں کا الگ سے انتظام ہوتا ہے اور مردوں کا الگ سے انتظام ہوتا ہے، چونکہ مسجد میں باجماعت نماز ملتی ہے، 5 وقت جمعہ ملتا ہے، اور عبادت بہت خلوص کے ساتھ انسان کر سکتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا، بغیر کسی بہت ضروری حاجت کے اعتکاف کی جگہ سے اٹھنا نہیں چاہیے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے گزرتے بیمار کا حال پوچھ لیتے تھے، اس کی تیمارداری کر لیتے تھے۔ آپ کی ازواج آپ سے ملنے مسجد میں آ جایا کرتی تھیں، آپ مختصر ان سے بات کر لیتے، ان کا حال چال پوچھ لیتے، لیکن مباشرت سے منع کیا گیا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، یہ الفاظ ہیں، قرآن میں دوسرا پارہ ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہو، بیویوں سے صحبت نہیں کرنی۔ عورتیں بھی مسجد میں چونکہ اعتکاف کرتی ہیں تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ فضول باتیں کرنے سے منع کیا گیا، صرف زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ تو اعتکاف تو رحمان اور اس کے بندے کے درمیان ایک ایسا جوڑنا ہے، ایک ایسا رابطہ ہے کہ کوئی تیسری چیز ان کے درمیان حائل نہیں ہوتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اس حالت میں اعتکاف کرنا چاہیے، بہت فضیلت ہے اس کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ یہ ہیں کہ وہ گناہوں سے بند رہتا ہے، نیکیاں کرنے والے کی طرح اس کی نیکیاں جاری کی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعتکاف کرنے کی سعادت دے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔